ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو شمیر احمد کا سلام پہنچے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دنیا کے قدیم ترین لوگ۔ مل جائیں تو قدر نہیں کرتے، مل جائیں تو قدر نہیں کرتے، ویسے مخلص دلوں کو ترستے ہیں لوگ۔ جوہانسبرگ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر سٹرک فونٹین کے غار ہیں۔ یہ غار انسانی تہذیب کی اہم کڑی ہے۔ دنیا کے قدیم ترین انسان کی ہڈیاں مراکش کے پہاڑ جبل ارہد سے ملیں۔ ہڈیوں کی عمریں 3,60,000 سال تھیں۔ اینتھروپولوجسٹس نے ان سے اندازہ لگایا ہے کہ انسان 3.5 لاکھ سال قبل موجودہ شکل میں آیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اس سے پہلے کس شکل میں تھا؟ اس کا جواب ساؤتھ افریقہ کے سٹرک فونٹین غار دیتی ہیں۔ یہ غار 1890 میں دریافت ہوئے تھے۔ دنیا یا زمین سے چونا تلاش کرنے والے لوگوں نے سٹرک فونٹین کے مقام پر کھدائی شروع کی اور زمین کے اندر اچانک وسیع و عریض غار میں دریافت ہو گئے۔ غار محض غار نہیں تھی، یہ جادو نگری تھی، اور وہ جادو نگری منہ سے بول رہی تھی کہ وہاں کبھی زندگی دوڑتی، بھاگتی اور تڑپتی مچلتی رہتی تھی۔ محققین 1936 میں ان غاروں میں اترے اور 1947 مینانیک خاتون کا ڈھانچہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ یہ پروفیسر ریڈمنڈ راڈ اور ڈاکٹر رابرٹ بروم کی مشترکہ دریافت تھی۔ خاتون ڈھانچے کا نام مسز فیلس رکھا گیا۔ وہ خاتون 20 لاکھ سال پرانی تھی اور وہ بن مانس اور انسان کی درمیانی کڑی تھی۔ انسانوں کی یہ قسم اسٹراپولوتھولوجی سین کہلاتی ہے۔ یہ انسانوں کی طرح 2 ٹانگوں پر چلتی تھیں، لیکن ان کا دماغ چھوٹا اور جسم بن مانس جیسا تھا۔ وہ بولنا نہیں جانتی تھیں۔ مس فیلس ایک بڑی دریافت تھی اور اسے آگے چل کر موجودہ انسانوں سے پہلے کے انسانوں کی ماں قرار دیا گیا۔ اس دریافت نے مزید تحقیق کو ہوا دی۔ سینکڑوں طالب علم غاروں میں اترے اور 1994 میں پہلی مرتبہ 35 لاکھ سال پرانا مکمل ڈھانچہ مکمل کیا۔ مطلب ان کو اس غار میں جو وہاں پہ گئے تھے ان کو دریافت کی، وہاں پہ کافی سال وہ لگے رہے، غور و خوض کیا، چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ملے ان کو، جن کو جوڑ کے ان کو ایک مکمل ڈھانچہ بنانے میں ہیلپ ہوئی۔ اس ڈھانچے کا نام لٹل فٹ رکھا گیا۔ یہ کسی 30 سالہ خاتون کا ڈھانچہ تھا اور اس کے پاؤں میں باقاعدہ ایڑی کی ہڈیاں موجود تھیں۔ یہ مسز فیلس سے بھی دریافت تھی۔ اس نے اینتھروپولوجسٹس کو بتایا کہ انسان کی 35 لاکھ سال پرانی قبل سیدھا چلنا شروع کر دیا تھا، تاہم ان کے ہاتھ پاؤں سے زیادہ لمبے اور مضبوط ہوتے تھے اور یہ چھپکلی کی طرح درختوں اور چٹانوں پر چڑھ جاتے تھے۔ لٹل فٹ کسی چٹان پر چڑھ کر سو گئی تھی اور وہ نیند کے عالم میں غار میں گری اور مر گئی۔ اس کے اوپر لائم سٹون گرتا رہا اور اس نے آہستہ آہستہ اس کے ڈھانچے کو ڈھانپ لیا۔ 1994 میں ڈاکٹر رونالڈو جے کلارک کو اس کی پہلی ہڈی ملی اور اس نے اس کا باقی جسم تلاش کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 1997 تک اس کا جسم تقریباً مکمل ہو گیا تھا۔ پاکستان میں بھی ایک ایسی جگہ ہے ان دی ساؤتھ پنجاب، ڈسٹرکٹ ڈی جی خان، ڈیرہ غازی خان، وہاں ایک کوہ سلیمان کا سلسلہ ہے جو پنجاب اور
بلوچستان کی سرحد پہ ہے۔ تو وہاں کوہ سلیمان کے سلسلے میں بھی کافی ایسی چیزیں پائی گئی تھیں۔ ریسنٹلی میرا جولائی میں وہاں پہ چکر لگا تھا، تو وہاں پہ کچھ اس طرح کے آثار مجھے نظر آئے، جو ان کی سب سے بڑی کوہ سلیمان کی فورٹ منو چوٹی ہے۔ وہاں پہ ایکچولی الاؤ نہیں تھا وہاں جانے کے لیے، لیکن میں نے وہاں سے پھر بھی تھوڑے بہت انفارمیشنز ملی کہ یہاں پہ بھی تقریباً 100 سال قبل یہاں پہ اس طرح کے آثار نظر آئے تھے۔ وہاں ایک مجھے گائیڈ سے انفارمیشن ملی تھی۔ تو چلیے آئے ہم آگے اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ہڈیاں جوڑی گئی تھیں تو پتہ چلا لٹل فٹ کے دور میں انسان کا 4 فٹ ہوتا تھا، انسان کا قد 4 فٹ ہوتا تھا۔ اس کے پاؤں میں ایڑیاں کا اضافہ ہو چکا تھا، یہ سیدھا چل سکتا تھا، تاہم یہ چھپکلیوں کی طرح چٹانوں اور درختوں پر بھی چڑھ سکتا تھا۔ یہ دوسری اہم دریافت تھی۔ یہ دوسری اہم دریافت تھی، اور اس دریافت کے بعد سائنسدان سٹرک کے غاروں پر پل پڑے، اور انہوں نے انسانوں سے پہلے کہ 500 انسان دریافت کر لیے۔ یہ انسان فاسل کی شکل میں تھے، اور یہ چونے کی چٹانوں میں دفن تھے۔ غاروں سے مختلف جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے فاسل بھی ملے۔ اس دریافت کو آج تک کی انسانی دریافتوں میں اہم ترین سمجھا جاتا ہے۔ میں جمعہ 9 ستمبر کو ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کے ساتھ سٹرک فاؤنٹین کے غاروں میں گیا۔ یہ غار 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلا حصہ میوزیم کی شکل میں ہے، اور یہ میرو پینگ کہلاتا ہے، اور سٹرک کے غاروں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ویسے آپس کی میں بات بتاتا چلوں، مجھے ہائٹ فوبیا بھی ہے، اس طرح کے میرا چکر لگتا رہتا ہے پہاڑوں میں، پھر بھی مجھے یہ ہے کہ اگر میں نیچے سے اوپر دیکھوں پہاڑوں کو تو مجھے ڈر نہیں لگتا، لیکن اوپر جا کے ہائٹ پہ جا کے نیچے دیکھوں تو بہت ڈر لگتا ہے۔ بچپن میں بھی ایسا تھا کہ میں اپنے رومز کی چھت پہ بھی نہیں چڑھتا تھا کہ مجھے اتنا ڈر لگتا تھا، حالانکہ 10 فٹ کی ہائٹ ہوتی ہے ایک روم کی میکسیمم، تو اس سے بھی مجھے بڑا ڈر لگتا تھا۔ تو اب ہم پہاڑوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی بڑا ڈر لگتا ہے۔ ایسے ہی ریسنٹلی میں ایک کالم میں پڑھ رہا تھا، ہمارے سرائکی اور پاکستان کے بہت مشہور مایہ ناز سنگر ہیں جناب لالا عطا اللہ خان عیسیٰ خلوی، ان کی زندگی میں بہت زیادہ سفر لکھا ہے، اور ان نے بہت کیا بھی ہے، سفری خاص طور پر ہوائی سفر لکھا ہوا ہے۔ اور ان سے کسی رائٹر نے پوچھا کہ سر آپ کو کس چیز سے زیادہ ڈر لگتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے جہاز کا جو سفر ہوتا ہے نا اس سے ڈر لگتا ہے۔ تو ان کی زندگی میں بس ویسا ہی سفر لکھا تھا جس چیز سے ان کو ڈر لگتا تھا۔ تو دیکھتے ہیں ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ یہ اینتھروپولوجی میوزیم ہے، اس میں انسان کی اب تک کی زندگی کے تمام ادوار درج ہیں۔ زندگی کہاں سے شروع ہوئی، انسان کن مدارج سے گزر کر موجودہ شکل میں پہنچا، ہم نے بولنا، کھانا پینا، رہنا سہنا کیسے سیکھا، مرد اور عورت کے نفسیات میں کیا فرق ہے، ہم غاروں سے پکے مکانوں میں کیسے ہے، اور انسان کی ترقی کن منازل سے گزرا، یہ تمام معلومات اس میوزیم میں موجود ہیں۔ وزٹ کا دوسرا حصہ سٹرک فاؤنٹین کہاں تھا، سٹرک فاؤنٹین کے غار میں ہے۔ یہ گائیڈ ڈیٹور ہوتا ہے، سیاح گائیڈ کے بغیر غار میں نہیں اتر سکتے۔ ہمیں سب سے پہلے لوہے کے بھاری ہیلمٹ پہنائے گئے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ پتھر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ان میں وہ سخت ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان میں لچک نہیں ہوتی، تو وہ پھسلتے رہتے ہیں۔ ایسے ایک چھوٹا سا پتھر، باریک سا پتھر بھی کہیں اونچی ہائٹ سے آپ کے سر پہ آ کے لگے تو آپ کی زندگی کو بہت بڑا خطرہ ثابت ہوتا ہے آپ کی زندگی کے لیے، تو اس لیے لوہے کے ہیلمٹ پہنائے گئے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ
آپ اگر دل، سانس یا ہڈیوں کے امراض کے شکار ہیں تو آپ کو اندھیرے اور تنگ جگہوں سے ڈر لگتا ہے تو آپ ان غاروں میں جانے کی غلطی نہ کریں۔ مطلب ان کی جو وہاں پہ ہدایات تھی کہ وہ ہمیں بتائی گئی۔ گائیڈ نے ہمیں ڈرانے کی ٹھیک ٹھاک کوشش کی، لیکن ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کیونکہ اس مرحلے سے پہلے بھی گزر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں اس سے قبل سکندریہ کے کیٹا کومب اور کیپاڈوشیا کے زیر زمین شہروں کی سیر کر چکا تھا، چنانچہ مجھے زیادہ خوف محسوس نہ ہوا۔ لیکن ہم جب غار میں اترے تو میرے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ یہ جگہ واقعی خوفناک اور مشکل تھی۔ وہ جگہ عام قسم کے کھیت تھے، دائیں بائیں ہر طرف جھاڑیاں اور درخت تھے، اور ان درختوں کے درمیان اچانک غار کا چھوٹا سا دہانہ آ جاتا تھا۔ دہانے کے اندر پتھریلی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ ہم جو ہی اندر داخل ہوئے تو وہ سیڑھیاں ہمیں آہستہ آہستہ 60 میٹر نیچے لے گئیں، اور 60 میٹر نیچے ایک مختلف دنیا ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ غار کے اندر دائیں بائیں سینکڑوں غار تھیں۔ مطلب وہ جہاں ہم پہنچے اس کے ارد گرد راؤنڈ اپ ریڈیس میں چاروں اطراف میں تھیں چھوٹی چھوٹی غاریں تھیں۔ اوپر سے نوکیلی چٹانیں لٹکی ہوئی تھیں جس کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ گر بھی سکتی تھیں، جس سے ہمیں کچھ بھی ہو سکتا تھا، ہم وہیں دفن ہو جاتے پرانے آثار بن کر۔ ہم اوپر دیکھتے تو دل منہ میں آ جاتا تھا، اور دائیں بائیں نظر ڈالتے تھے تو کانوں میں نبض دھڑکنے لگتی تھی۔ سفر بہت مشکل تھا، جھک کر سر بچا کر چلنا پڑ رہا تھا۔ 8-10 ایسے مقامات بھی ہے جہاں سے گزرنے کے لیے بلیوں کی طرح پاؤں اور ہاتھوں سے کرالنگ کرنا پڑی۔ چٹانوں پر بھی ایسے ہی ابھی تک ہزاروں فاصل موجود تھے۔ چھتوں سے بعض جگہوں سے پانی رس رہا تھا۔ اندر پانی کی ایک طویل جھیل تھی۔ گائیڈ نے بتایا یہ جھیل 7 کلومیٹر لمبی ہے، تاہم اس کی گہرائی کا اندازہ آج تک نہیں کیا گیا۔ 2005 میں ڈیوشیا نام کا ایک نوجوان جھیل میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ وہ جھیل کی گہرائی ماپنے کے لیے پانی میں داخل ہوا اور پھر 3 ہفتے بعد اس کی لاش ملی تھی۔ اس سے قبل پیٹر ہیسل نام کا ایک نوجوان 1984 میں غار میں گم ہو گیا، وہ بھی زندہ باہر نہ آ سکا۔ لہٰذا 2 واقعات کے بعد کوئی شخص گائیڈ کے بغیر غار میں داخل نہیں ہو سکتا اور جھیل میں بھی نہیں اتر سکتا۔ ہم نے جنگلے کی سائٹ پر کھڑے ہو کر جھیل دیکھی۔ پانی مکمل صاف تھا اور اس میں غار کی چھت کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ ایک لائف ٹائم تجربہ تھا، اور ہمیں اگر گائیڈ نہ بتاتا تو ہم جھیل نظر ہی نہ آ سکتی، کیونکہ یہ وہ بھی غار کی فضا میں غار ہی محسوس ہوتی تھی۔ گائیڈ ہمیں جھیل کی غار کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں لے گیا اور اس نے اچانک ٹارچ بند کر دی۔ اف خدایا، میں نے زندگی میں اتنا گھپ اندھیرا نہیں دیکھا تھا۔ وہاں روشنی کی ایک کرن تک نہیں تھی، اور اس اندھیرے میں صرف گائیڈ کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر 1 ماہ اس جگہ رہ لیں تو آپ کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اور اس جگہ سے ملنے والے فاصل میں آنکھیں نہیں تھیں۔ یہ سن کر میرے جسم جھرجھری سی آ گئی۔ ہمارے گروپ میں موجود باقی لوگ بھی اونچی اونچی سانسیں لینے لگے، جیسے مطلب تھوڑی سی واک کر لیں یا 4-5 منزل کی آپ سیڑھیاں چڑھ لیں تو اس طرح کا جو سچویشن ہوتی ہے وہ وہاں پہ کریٹ ہو گئی تھی اس ٹائم۔ گائیڈ نے بھی ٹارچ جلائی اور اس معمولی سی روشنی نے پورے غار کو بقا نور بنا دیا۔ ہم انسان اگر صرف اپنی بینائی کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم ہزاروں سال تک اپنے رب کریم کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ بینائی کی نعمت کا احساس ہوا۔ غار کے اندر کا ٹیمپریچر 18 ڈگری تھا،
تاہم ہم اندر نمی کا احساس محسوس کر سکتے تھے۔ غار کے اندر آکسیجن کہاں سے آ رہی تھی یہ فیصلہ مشکل تھا۔ تاہم نے گائیڈ سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جھیل کے آخری سرے پر ایک آبشار ہے اور وہ قریبی گاؤں میں گزرتی ہے۔ غار کے مختلف حصوں میں سوراخ بھی تھے اور وہاں سے روشنی بھی چھن کر آ رہی تھی، لیکن ان مقامات کی تعداد بہت کم تھی اور وہاں سے اونچائی بھی بہت زیادہ تھی۔ ان مقامات سے صرف پرندے ہی اندر داخل ہو سکتے تھے۔ ان غاروں میں انسان سے پہلے بھی انسان رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھپکلیوں کی طرح اور اوپر چڑھنے نیچے اترنے کی صلاحیت دی ہوئی تھی۔ وہ بلیوں کی طرح پھلانگ کر اپنا زندگی گزارتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ ہوتی تھی ان کی، چنانچہ وہ غاروں میں آ جا سکتے تھے، تاہم وہ کھانے پینے اور آگ جلانے جیسی نعمتوں سے بھی محروم تھے، شاید اسی لیے کہ ان غاروں میں ہتھیار، برتن، آگ کے آثار نہیں ملے۔ وہ انسان جانوروں کی طرح کچا گوشت، سبزیاں اور پھل کھاتے ہوں گے اور جانوروں کی طرح ہی ننگے رہتے ہوں گے اور حیوانوں جیسی زندگی گزارتے ہوں گے۔ اینتھروپولوجسٹ ان دونوں جگہوں کو انسان کا جھولا، کریڈل ہیومکائنڈ جسے کہتے ہیں۔ محققین کا دعویٰ ہے کہ انسان افریقہ سے باقی دنیا میں پہنچا تھا، شاید اسی لیے آج انسانوں کے تمام قدیم ڈھانچے افریقہ سے نکلے۔ لٹل فٹ اور مسز فیلس ساؤتھ افریقہ میں دریافت ہوئی۔ لوسی نام کی مکمل عورت ایتھوپیا سے نکلی اور انسان کی موجودہ شکل مراکش کے پہاڑوں میں ملی، جبکہ انسان کی قدیم سوسلائزیشن آسٹریلیا کے ابوروجینی تھی اور ان کے جینز بھی افریقی تھے، اور ہم نے اس دن کریڈل آف ہیومن کائنڈ میں اپنا سارا ماضی دیکھا۔ ہم کیا تھے اور اللہ کی مہربانی سے ہم کیا بن گئے ہیں۔ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے، یا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ احسان ہے۔ ابھی میں یہاں پہ کچھ کمنٹس آئے ہوئے تھے لوگوں کے، ان کی فرمائشیں تھیں، وہ شامل کرنا چاہوں گا، 2-3 اشعار ہیں۔ تو ایک بھائی نے لکھا ہوا ہے، کبھی وقت ملے تو بات کر لیا کرو، کبھی وقت ملے تو بات کر لیا کرو، کیا پتہ ہم کل رہیں یا نہ رہیں۔ جی مہربانی ہوگی آپ اس بھائی پہ رحم کر دیں۔ تو آگے شعر ہے ایک، وجہ اور بہانے رشتوں کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، محبت تو ہمیشہ بے وجہ اور بے مطلب ہوتی ہے۔ واقعی یہی بات ٹھیک ہے کہ جو محبت ہوتی ہے یا پیار ہوتا ہے، اس طرح کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، اس میں اگر مطلب آ جائے تو پھر انسان نہیں رہتا۔ تو ریسنٹلی میں نے کچھ سال پہلے ایک بک میں پڑھا تھا کہ جو انسان کی ڈیفینیشن ہے نا، وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ انسان میں احساس ہوتا ہے، انسان جو ہوتا ہے، انسان پیار کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس دنیا میں موجود اشیاء ہیں، پانی ہے، کھانا ہے، ایک گلاس بھی ہے وہ پانی پینے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو سیل فون ہے وہ فون کال کرنے کے لیے ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ استعمال کے لیے ہیں، اور انسان کیا ہے، پیار محبت کے لیے ہے۔ تو جب ہم اگر کوئی بھی انسان، ٹھیک ہے، میں خود کو لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں کسی کو استعمال کرتا ہوں اور اس کی جو چیزیں ہیں اسے پیار کرتا ہوں تو دن میں انسان نہیں ہوں، ٹھیک ہے، انسان کی ڈیفینیشن یہیں ختم ہو جاتی ہے، اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ وہ انسان ہے، کیونکہ اس میں فیلنگس ہی نہیں ہے، جس میں فیلنگس نہیں ہے وہ انسان نہیں کہلاتا۔ تو سوری اگر میری کسی کو بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ تو چلیے میں ایک اور بھی فرمائش پوری کر دیتا ہوں۔ تو ہے اس میں کمال بات کہی ہے اس بھائی نے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کمال کی بات کہی ہے اس بھائی نے بھی۔ تو مہربانی کیا کریں، کسی سے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن آپ سے کسی کی لگی ہوئی ہیں، یا آپ نے کسی کے ساتھ ایکسپیکٹیشن دی ہوئی ہیں، تو
آپ کوشش کریں کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا امید پہ قائم ہے، تو کسی کی امید کو ہارٹ کرنا یہ بہت بڑا ایک، میں تو کہوں گا ایک بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ ہی میری نظر میں تو یہی ہے، باقی علماء کرام بہتر جانتے ہیں۔ ویسے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس کا مجھے وہ حدیث مجھے یاد تو نہیں ہے، تھوڑا سا مفہوم میں بتاتا چلوں کہ وہ یہی تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حقوق اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کبھی نہیں معاف کرے گا، اور حقوق العباد یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسے معاف نہیں کرے گی۔ تو کوشش کریں کسی کو ہارٹ نہ کریں، کسی کی جو فیلنگز ہیں، کسی کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان سے ان کو کبھی نہ چھیڑیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں اگر آپ کو کچھ عرصہ، اصل میں انسان جو ہے یہ نا بہت کسی سے لگاؤ جب ہو جاتا ہے نا اس کو، تو اس کو نہیں چھوڑ پاتا بیچارہ۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے گھر میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اب 10-12 سال تک اس بندے کو نہیں بھول سکتے، کیا پھر اس کی برسیاں کرتے رہتے ہیں، اس کو بار بار اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے بار بار ذکر ہو جاتا ہے۔ آپ کا بیٹھے ہیں، اچھا کہیں سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ گم ہوتے ہیں، کوئی اگر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کا فوراً ذکر یہی جاتا ہے کہ آپ کا مائنڈ وہیں جاتا ہے کہ میں نے فلاں کے بارے میں ذکر کر رہا تھا، بہت اچھا انسان تھا یار۔ تو اگر آپ کا اپنا عزیز اگر آپ کو چھوڑ جاتا ہے، آپ کو مر جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو آپ اگر اسے نہیں، آپ اس کا غم آپ نہیں بلا سکتے، تو آپ سے جس بندے کی ایکسپیکٹیشنز تھی اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا ہے تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ آپ پھر انسان نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخری یہ ہے، بس یہ ایڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کا بڑا وقت ضائع کر لیا۔ جی کہتے ہیں بھائی، ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے، ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا کہ یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ تو تھینک یو، آپ لوگوں نے فرمائشیں کی، میں نے آپ لوگوں کی کوشش کی آپ کے فیڈ بیک پہ پورا اتروں اور آپ لوگوں کو آپ کی جو فرمائشیں ہیں وہ شامل کر سکوں اس پروگرام میں۔ معذرت چاہوں گا اگر کسی کا کسی کی فرمائش، کسی کی کوٹیشن میں ایڈ نہیں کر پایا، تو کوشش کریں آپ میرے واٹس ایپ یا ای میل پہ، یا آپ کمنٹ کرنے سے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ویسے کمنٹ بھی چیک کرتا رہتا ہوں، تو ضرور انشاءاللہ شامل کریں گے اگلے پروگرام میں، اگلی ویڈیو میں۔ لیکن کوشش کیا کریں آپ واٹس ایپ یا جو ہماری بات حقیقت کی @gmail.com ہے، اس پہ اپنی جو فرمائش ہے، آپ کا جو موضوع ہے، آپ کی بھلے ایک لائن کی بھی جو کوٹیشن ہوگی نا آپ کی، انشاءاللہ میری ٹاپ پریارٹی پہ رہے گی اور میں ضرور ایڈ کروں گا۔ اگر اس ویڈیو میں نہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کرتا رہتا ہوں، انشاءاللہ لوگوں کی ہر ویڈیو میں شامل کروں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو ایک کوٹ بھیجا اور آپ نے ایڈ نہیں کیا، تو آپ صرف ایک اگلی ویڈیو کا میں نہ چیک کیا کریں، میں بھی مجھ سے رہ گیا ہو، میں نے پہلے ہی ایڈ کر دی ہو، ویڈیو شوٹ کر لی ہو، کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ میں 2-3 دن بعد ہی اپنی ایک شوٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوتا ہوں۔ مطلب آج کی جو ویڈیو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ 3 دن بعد اپلوڈ ہوگی، تو 2-3 دن ایسے ڈیلے ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو آپ لوگوں کا بہت ٹائم لے لیا، آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اگر آپ کی کوئی بھی ہے تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، اپنی رائے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ۔